السلام علیکم معزز خواتین حضرات، وقل رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین واتی اللہ واتی الرسول۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو 2 ٹپس دی ہیں شوگر کے اوپر، تو دوستوں نے کہا کہ سر ایک دفعہ اور تفصیلی بات کر لیں اس پر۔ بات یہ میرے بھائی کہ ہم جو مرغن غذائیں کھاتے ہیں وہ دیر ہضم اور دیر سے کھاتے ہیں۔ ہوٹلنگ کا رواج زیادہ ہو گیا ہے، بروسٹ وغیرہ اور پیزا ویزا جو ہم کھا رہے ہیں یہ بہت دیر میں جا کے یہ نشاست والی کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو کھانے میں لیور جو ہے نا ہمارا لوڈ نہیں لے پاتا، اسٹمک اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو اس کی یہ ہو گئی۔ اکثر اور یہ بھی دیکھا گیا یہ شوگر جو ہے نا یا ڈائبٹیز جسے کہتے ہیں یہ موروثی بھی ہوتا ہے، یعنی پہلے سے کسی اگر آپ کے پیرنٹس میں ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی شوگر ہو جائے۔ یہ اس پر نظر رکھنا چاہیے، دھیان سے رکھنا چاہیے کہ اس پہ ہمیں کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ چیزیں ذرا ایسی ہیں جو کہ مشکل ہیں، ناممکن نہیں ہے۔ اگر ہم اپنا ذرا بھی خیال رکھیں گے نا تو اللہ کرے گا بہتری آئے گی۔ واک کریں، روغنیات کی چیزیں مرغن غذائیں کم سے کم کھائیں، پانی کا استعمال زیادہ رکھیں، تھکان نہ ہونے دیں، جگر یعنی لیور پہ زیادہ لوڈ مت ڈالیں، واک زیادہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کچھ بیسٹ کی ٹپیں جو میں نے پہلے بھی اس سے تفصیل میں بتائی تھی، تو مجھے دوستوں نے کہا کہ دوبارہ آپ ذرا اس پہ بات کر لیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے اس سے لیور فیٹی ہو جاتا ہے، لیور جب فیٹی ہو جاتا ہے تو وہ بھی ایک پرابلم ہمارے لیے ایک بہت لمبی پرابلم بن جاتی ہے۔ تو بھائی اس پہ جو ہے نا آپ پانی کا استعمال زیادہ رکھیں، آپ پانی کم پیتے ہیں، بار بار حلق خشک ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح چیزیں نہیں ہیں۔ ایک بڑی مشہور دوا ہے سائزوجن کے نام سے، میں اکثر پیشنٹوں کو سجیسٹ کرتا ہوں کیونکہ میں اپنے پیرنٹس کے نام سے تقریباً کافی برسوں سے یہ آن لائن ٹپس دیتا رہتا ہوں، لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں، اور اللہ کی رحمت ہے میرے پاس وسائل نہیں تھے کہ میں کوئی ہاسپٹل یا بڑی چیز بناتا، لیکن جو بھی کیا وہ مجھے اللہ پر اپنی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرے گا۔ میں آپ لوگوں کو اس لیے تھوڑی ٹپس بتا دیتا ہوں، دوائیاں بتا دیتا ہوں۔ ایک فرسٹ ایڈ کی بیگ رہتی ہے میرے پاس، عموماً اس میں 25-30 دوائیاں پڑی ہوتی ہیں، اس دوائیوں کو لے کے میں اکثر رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، یہ اس طرح کی ٹپس ہے میرے پاس۔ یہ ایک میری فرسٹ ایڈ کی بیگ ہے، اس کے اندر ساری میڈیسن میں نے اس میں ڈالی ہوتی ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں، دوست احباب، عزیز و اقارب، رشتہ دار، تو میرے جو جان پہچان کے لوگ ہیں وہ لے جاتے ہیں، کافی برسوں سے اللہ ان کو شفا بھی دے دیتا ہے۔ تو سب شفا تو اللہ اپنے قدم اپنے حصے میں اپنے پاس رکھی ہوئی ہے نا بھائی۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو آپ کی ڈرائنیس ہوتی ہے نا اس پہ بہت نظر رکھیں، تھکان نہیں ہونے دیں، چلتے ہوئے تھکان ہو جاتی ہے، نیند اڑ جاتی ہیں، یہ سب سے بڑا بیس ہے کہ رات کی نیند پراپر کیجیے، کھانا وقت پہ کھائیے، وقت پہ سوئیے۔ یہ ذہن میں جو باتیں 2 بات 4 میں بتا رہا ہوں وہ ذہن میں رکھ لیں کہ کھانا وقت پر کھائیے، ٹائم پر کھائیے اور کھانے کو ہضم کریے، واک کریے، واک کا ٹائمنگ صبح فجر کے بعد رکھیے، نماز فجر کے پڑھنے کے بعد آپ گھاس میں واک کریں، ٹھیک ہے، اور ایڑیوں کو رگڑ کے چلیں۔ اس میں خدا نے کچھ ایسے پوائنٹس لگائے ہوئے ہیں، اکوپنچرسٹ کہتے ہیں ہمارے، کہ اس میں چلنے سے جو ہے نا شوگر کو بہت زیادہ ریلیف ملتا ہے۔ اگر فجر میں نہیں ہو سکتا عصر کی نماز کے بعد آپ واک کریں، مغرب کے غروب آفتاب سے پہلے اس پہ بھی اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ افسردگی کی خام خواہ کے لیے آدمی ٹینشن بنا رہے اور بیکار میں اپنا پاسٹ کو مت سوچیں، یہ اس چیز کا بیسٹ ہے۔ اگر ہم پرانی کوئی باتیں یاد کرتے ہیں تو ہمارا یہ لب جو نا لیور ایکسٹرا آرڈنری ورک کرنے لگ جاتا ہے۔ رات کو اٹھ کے لوگ کھانا کھا لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ آدھی رات کو اٹھ گئے آپ نے کچھ نہ کچھ کھا لیا، یہ بھی اس کا بیس ہے۔ موٹاپا اس کا بیس ہے، سب سے بڑی بات، موٹاپے سے آپ بچیں۔ اعصابی کمزوری نہ ہونے دیں، اعصابی کمزوری کا مطلب ہر بات ٹینشن میں مت لیں۔ اس پہ جو ہے نا میں انشاءاللہ آگے جو میری آخری لیکچر ہے شوگر پہ، اس کے بعد میں آپ پہ اس کی بات کروں گا کہ نا اعصابی کمزوری کی، اور اعصابی کمزوری سے ڈپریشن پہ بات کروں گا۔ میں نے دے چکی ہیں پہلے ٹپس، لیکن دوستوں نے ریکویسٹ کی ہے تو میں انشاءاللہ اس پہ بھی بات کروں گا۔ آپ سائزوجن کے نام سے دوا یہ وہ لے لیں، گلوکوفیج لے لیں، اور بہت سی دوائیاں ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہوئی ہیں جس کا آپ نے مولوی صاحب علاج کراتے ہیں، وہ جو آپ کو سجیسٹ کریں آپ لے لیں۔ یہ ضروری نہیں جو میں آپ کو بتاؤں وہی آپ کریں، میں تو وہ ٹپس دے رہا ہوں کہ آپ یہ چیزوں پہ عمل کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں بار بار کئی بار یہ بات بتا چکا ہوں بھائی۔ اس سے 3-4 میجر نقصان ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ اگر ہم شوگر کنٹرول نہیں کرتے تو کڈنی ڈیمیج ہوتی ہے، لیور ڈیمیج ہوتا ہے، بعض دفعہ آنکھیں بھی چلی جاتی ہیں، بلائنڈ بھی بندہ ہو جاتا ہے۔ اگر 450 500 550 نکل گئی تو آئی تھنک سو کہ بندہ پار ہو گیا۔ تو بھائی اس آنے سے پہلے اس کا خیال رکھو، حد سے زیادہ میٹھا مت کھاؤ، میٹھا کھاؤ برائے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں انشاءاللہ پھر میں بتاؤں گا آپ کو۔ اس میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے نماز 5 وقت کی پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں۔ نماز اور قرآن کو اپنے پر باندھ لیں، کیونکہ نماز میں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور 5 وقت ہم نماز پر مسجد میں جاتے ہیں
تو جو کچھ ہمارے وجود میں بھرا ہوتا ہے گرد و غبار، وہ اس کے یورینری اسکول کے ذریعے پار ہو جاتا ہے. تو اس پر لوگ نظر نہیں رکھتے، لیکن اس پر نظر رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور قرآن، نماز اور درود پاک کی برکتیں اپنے ساتھ لپیٹیں، اس کو اپنے لیے باندھ لیں. اسی میں دنیا کے سارے راز چھپے ہوئے ہیں. میں اکثر دوستوں سے یہ کہتا ہوں، دل پر کلمے کی ضرب لگا، اس کلمہ طیبہ کو پوری دنیا میں پھیلا. اس کلمہ طیبہ کو پوری دنیا میں پھیلا. نماز، قرآن، درود پاک میں جو راز چھپے، ان راز کو پانے کی تمنا کر. بس اور کیا کہوں دوستوں، آپ کی دعاؤں کو طلب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ دوستوں.